بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کے رب ہیں، ہم سب کے پالنہار ہیں، اس بات کا ہم سب کو یقین ہونا چاہیے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنے والی ذات محض اور محض اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ جب تک یہ یقین نہیں آئے گا تب تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے ناموں میں بہترین نام جو پسند ہے وہ ربوبیت کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رب کا قرآن پاک کی پہلی آیت میں ہی اپنے ربوبیت کا اظہار کر دیا ہے۔ آج دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے خزانوں کو پوری طریقے سے استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں دور صحابہ کی جانب، دور صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کے پاس کوئی بھی مادی چیز اور مالی اعتبار سے ان کے پاس جو ہے سہولیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کرتے تھے، اور جن کے پاس بیش بہا دولت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اپنی ذات پہ بہت کم ڈرتے استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آپ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قریش مکہ نے بند کر دیا، اور جو ہے پابند کر دیا شعب بن ابی طالب میں، اور جو ہے کسی سے ملنا جلنا سب کے لیے بند کر دیا گیا، کہ نہ تو کوئی ان سے خرید کر سکتا تھا، نہ ہی فروخت کر سکتا تھا ان کے ہاتھ، نہ تو کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ تو کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز دے سکتا تھا۔ چنانچہ بڑی ان کے اوپر جو ہے ان کا ایک طریقے سے حقہ پانی بند کر دیا گیا۔ ایک صحابی رات میں اٹھے، فرماتے ہیں کہ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے شدید تکلیف تھی، ہلکا سا پیشاب محسوس ہوا تو گئے استنجے کے لیے، استنجا کر رہے تھے، وہاں پہ ایک چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا نظر آیا۔ فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی شدید تھی کہ جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو جلایا، صاف کرنے کے بعد، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ بنی اس صفوف کو پھانک کے اوپر سے پانی پی لیا۔ دوستو یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ کیا مال و ثروت حاصل کرنے کے لیے تھی؟ کیا بیوی بچوں کے لیے تھی؟ نہیں دوستو، یہ تو صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم لوگ تو سوچتے ہیں تو اس کے جو ہے سچ ہونے میں شک محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہے صحابہ کرام کا کہ اگر ایک جو ہے واقعے پر دھیان دیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں جتنی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی تو اصل ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چاہے ہم عیش و عشرت والی زندگی گزار لیں، لیکن جب تک آخرت والی زندگی ہماری نہیں بنے گی تب تک کامیابی دوستو نہیں ہے۔ اور جو آسانی اور ثروت تو ایک ہی جگہ ملنا ہے، چاہے ہم دنیا میں پالیں چاہے آخرت میں پالیں۔ اگر دنیا میں تھوڑا سا تکلیف برداشت کر لیں گے تو آخرت میں اللہ تعالی ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے باقاعدگی سے ہم سب کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے جو ہے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلام، بھیجے ہوئے کلام کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ہم سب کو سیکھنا پڑے گا۔ جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو ہم دوستوں سمجھیں گے نہیں تب تک بات ہمارے پلے نہیں پڑے گی۔ ہم کتنا بھی زیادہ نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی زیادہ روزے رکھ لیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو ہے حقیقت کے ساتھ ہو۔ حقیقت کیا ہے کہ کسی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر ہم اس کی حقیقت کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین اس ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی پسند فرمائیں گے۔ اور اگر ہم
حقیقت سے ہٹ کے صرف دکھاوے کے لیے یا رسمی انداز میں چھوٹے سے بڑا بھی اگر عمل کر دیں گے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ دوستو بہت دھیان دینے کی بات ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے ہر عمل کو اچھے سے چیک کریں، سیکھیں۔ کہ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز کو سیکھیں، روزہ رکھنا ہے اس کے مسائل کو سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں پھر پڑھیں، اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو دوستو اس کے لیے سبھی لوگ کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے باقاعدگی سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، ایمان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد دوستو اور توفیق نہیں ہوگی تب تک ہمیں ہماری بات سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور دین پہ پوری طریقے سے عمل پیرا ہیں، لیکن اس ہوگا تبھی جب اللہ رب العالمین ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی حقیقت نصیب فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔